میں منخلا کہتے ہیں، ہماری سریکی اور میٹھی زبان میں اسے پرون کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں، اردو میں اسے چھلنی کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ چھاننی۔ چلو کوئی تو گزارا ہو گیا نا۔ یہ جو چھلنی ہے نا اردو والی جس سے ہم آٹا چھانتے ہیں، اس چھاننی کی، اس چھلنی کی لوٹے کے ساتھ بڑی دشمنی ہے۔ کیوں؟ یہ چھلنی اسے کہتی ہے لوٹے کو، اے لوٹے آ، تیرے میں 2 سوراخ ہیں۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ میں جتنے پہنچانا چاہ رہے ہیں اس سے تسی نہیں پہنچے۔ چھلنی میں خود اپنے سوراخ کتنے ہیں اسے یہ نظر نہیں آتے۔ یہ لوٹے کہتی ہے تیرے 2 سوراخ ہیں۔ ہمیشہ چھلنی لوٹے کو 2 سوراخ کا تانا دیتی ہے، بھائی جو تو 4 جگہ چھوڑے بیٹھے ہیں سجدے میں۔ ابھی میں آگے نہیں پڑھا، جو 18 کی نفی میں تم سے پوچھوں گا وہ ابھی آگے میں نہیں گیا، میں اتنے میں گیا ہوں، تو چھلنی اور 2 سوراخ کا تانا تھوڑا گزارا۔ میرے بھائی، رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ صفحہ 181 ورقے کی 22 ہے، قدیمی کتب خانہ کراچی سے چھپی ہونے والی کتاب صحیح مسلم۔ 3 حدیثیں ہیں، ایک میں سلام کا رفع الیدین منع ہے، اور ایک میں مکمل نماز میں رفع الیدین منع ہے۔ منع ہے، منع، غصے کا اظہار فرمایا۔ کون سی حدیث ہے؟ آؤ میں پڑھ دیتا ہوں، میرے لفظ دل کی تختی پر تعویذ بنا کر نوٹ کر لینا۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکننا صلینا، اللہ کے رسول تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ یار یہ کیا بات ہے، میں تمہیں نماز میں شریر گھوڑوں کی طرح ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تم ہاتھ یوں ہلا رہے ہو، رفع الیدین یوں کر رہے ہو، رافعی ایدیکم کأنہا اذناب شمس خیل، جیسے شریر گھوڑا دم ہلاتا ہے، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کر لو۔ نہ ہو حدیث صحیح مسلم میں، نہ ہو قدیمی کتب خانے کی جلد اول میں، نہ ہو کتاب الصلاح میں، نہ ہو صفحہ 181 پہ، نہ ہو ورقے کی بائیں سائٹ، نہ ہو جابر ابن سمرہ راوی نہ ہو، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ جو تیرے مولوی نے بھی پڑھی ہے اور سر پہ پگڑی بندھی ہے، اور میرے مولوی نے بھی پڑھی اور سر پہ پگڑی باندھی ہے، تو یہ حدیث پاک کہاں جائے گی؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا یہ تو سلام کے بارے میں ہے۔ میں نے کہا اس حدیث میں سلام کا لفظ تو دکھا دے، میں تجھے پیر مان لوں گا، میں تجھے استاذ اور مرشد مان لوں گا، دکھا دے اس حدیث میں سلام کا لفظ۔ پچھلی حدیث میں ہے، میں نے کہا قل اعوذ برب الناس کا مسئلہ اور ہے، قل اعوذ برب الفلق کا مسئلہ اور ہے، پچھلی حدیث کا مسئلہ اور ہے، پچھلی سورت کا مسئلہ اور ہے، اس دی گل کر، اے جڑی پئی ہے اس دی گل کر، پچھلی کا مسئلہ ہے۔ خدا کا بندہ، یہ جو پچھلا گھر ہے اور یہ جو مسجد ہے، دونوں کو حکم ایک ہے؟ بولیے تو پھر کل پڑوسیوں کے گھر گھس جا، میرا پچھلا گھر ہے تو چلا جائے گا پڑوسی کے گھر میں؟ خدا کے بندے، اپنی زمین اپنی، پچھلی یہ حدیث اور پچھلی اور، تھوڑا گزارا۔ ایک بندے نے کوئی عجیب اعتراض جڑ دیا، مجھے کہا مولوی صاحب اس میں لکھا ہوا ہے گھوڑے کے دم ہلانے کی طرح نہ کرو، اور میرے پاس گھوڑا ہے، مجھے پتا ہے گھوڑا کیسے دم ہلاتا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے گھوڑا دائیں بائیں دم ہلاتا ہے، اور ہم تو رفع الیدین اوپر کرتے ہیں، لہذا یہ وہ نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی تو نے صرف گھوڑا رکھا ہے، میں نے گھوڑے پہ چڑھ کے سواری بھی کی ہے، میں گھڑ سواری جانتا ہوں الحمدللہ۔ تو گھوڑا رکھنا جانتے، ہم گھوڑے پہ چڑھنا جانتے ہیں۔ پوری بات سن، تو نے آدھی سمجھی ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا گھوڑے کی طرح دم نہ ہلاؤ، تو نے حدیث نہیں سمجھی۔ خیل نہیں فرمایا، خیل شمس فرمایا، شریر گھوڑا، شریر گھوڑے دے دم ہلاون دا ول ہور ہوندے، شریر گھوڑا جو دم ہلاتا ہے وہ اور ہوتا ہے، شریر گھوڑا اوپر نیچے دم ہلاتا ہے، اس نے اٹھائی ہوئی ہوتی ہے۔ کل پوری کر، آدھی نہ کر۔ تو یہ شریر گھوڑا فرما، فوراً پینترا بدل کر، اللہ کے نبی کی سنت کو شریر گھوڑے کی دم سے تشبیہ دی تم نے؟
میں نے کہا بریک بریک، تھوڑا کنٹرول، میں نے نہیں دی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، میں نے تو ترجمہ کیا، میں نے تو مسئلہ تجھے سنایا ہے، ذرا گزارا، شریر گھوڑے سے تسبیح دی، تھوڑا خیال میرے بھائی، پہلے امام الانبیاء والے مسئلے پہ اوپر نیچے، اب رسول اللہ پر آ رہے، تھوڑا گزارا، ذرا دیکھنا تیرا یہ فائر کہاں تک جا رہا ہے، اس کی فل رینج کتنی ہے، قاتل رینج کتنی ہے اور ایجڈ رینج کتنی ہے، زخمی رینج کہاں تک لے کر جاتا ہے، ذرا دیکھنا کہاں تک جا رہا ہے، اس کی شست دیکھنا، اس کی بیک سائڈ نوب اور فور سائڈ یو دیکھنا، تھوڑا پھر بات کرنا۔ بھائی جس کو رسول اللہ فرما دے تو کہتے پھر شریر گھوڑا کیوں ہے؟ میں نے کہا اسی لیے جس کو جب تک اللہ کے رسول نے کیا حضور نے محترم سمجھا، جب حضور نے چھوڑ دیا اب تم کرو تو حضور پاک نے تمہارے لیے لفظ بول لیا۔ یہ میں تب تمہیں کہہ رہا ہوں جو تو نے مجھے چھیڑا ہے، تو مجھے نہ چھیڑتا، میں تمہیں کہتا تو جان تیرا کام جانے، میں تجھے کبھی نہ چھیڑتا، میں تیرے اوپر کبھی فتویٰ بازی نہ کرتا، میں تیرے اوپر کبھی ڈنڈا نہ اٹھاتا، لیکن جب تو نے مجھے کہا ہے نا تو پھر اگر میں نہ بولوں، ایک بندے کو 10 بندے کہے چور ہے چور ہے چور ہے چور ہے، اور وہ بیچارہ چپ کر کے بیٹھا ہو تو 4 بندے کہیں گے چور ہے اور 8 بندے کہیں گے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، شک پہ پڑ جائیں گے، تو اتنی خاموشی بھی میری اچھی نہیں ہے، جب تو بولا تو اب مجھے بھی بولنے کا حق مل گیا، تو میں بھی بول پڑا، تو میں نے بھی اپنے دفاع میں 2 باتیں بولی ہیں، اب میرے اوپر فتویٰ نہ لگانا، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ ایک مولوی صاحب کو علم کا جوش چڑھا، مجھے کہتے ہیں مولانا ایک بات ہے، میں نے کہا جی پوچھیے، ایک نہیں 2 باتیں ہیں۔ یہ تو باب السلام چیپٹر جو ہے نا، چیپٹر باب سلام کا ہے، یہ حدیث اس میں آئی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی 2-3 باتوں کے جواب دے دیں، تو اہل حدیث ہے یا اہل باب ہے؟ باب کو ماننے والا ہے یا حدیث کو؟ کہتے ہیں حدیث کو، تو میں نے کہا حدیث میں تو پوری نماز کی بات آ گئی۔ کہتے ہیں پھر تم تکبیر تحریمہ میں جو کرتے ہو وہ، میں نے کہا وہ نماز میں نہیں ہے، نماز سے پہلے ہے، تھوڑا گزارا، فی الصلاۃ ان دا پریئر ناٹ آؤٹ دا پریئر، اسکنو فی الصلاۃ، فرمایا نماز کے اندر رفع الیدین نہ کرنا، سکون اختیار کرنا، وہ جو تکبیر تحریم ہے وہ نماز سے پہلے کا، تھوڑا گزارا میرے بھائی۔ کہتے ہیں باپ کا کیا کرو گے، اوپر چیپٹر کیوں لکھا ہے؟ میں نے کہا حدیث پاک آئی ہے 1400 سال پہلے، اور باب لکھا ہے امام نووی نے 600 سال پہلے، تو امام نووی کا ماننے والا ہے، میں تو رسول اللہ کی حدیث کا ماننے والا ہوں۔ کہتے نہیں چیپٹر تو آیا، میں نے کہا اچھا 1 منٹ صبر کر۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا روزہ رکھو، قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ کس صورت میں ہے؟ کہتے ہیں سورۃ البقرہ میں ہے۔ میں نے کہا بقرہ کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں گائے، کیونکہ اس میں گائے کا ایک واقعہ ہے۔ میں نے کہا چیپٹر تو گائے ہے اور اندر روزے کا حکم کیوں ہے؟ لہذا چیپٹر گائے ہے، ساری گائے کی بات ہوگی۔ کہتے ہیں جی نہیں مولانا، چیپٹر گائے ہے لیکن گائے کا ایک حصہ ہے، باقی اور حکم بھی ہیں۔ میں نے کہا چیپٹر سلام کا ہے، باقی اور حدیثیں بھی ہیں۔ تھوڑا گزارا میرے بھائی، مجھے بھی اپنے دفاع میں 2 جملے کہنے دے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون۔ امام مالک رفع یدین کرتے تھے اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، اس کی دلیل جو ہے نا وہ دیکھیں، یہ بھی بہت ایک سوال پوچھا جاتا ہے جی، کسی بلی کی دم کٹ گئی نا، اس کی خواہش ہوئی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ میں نمایاں نہ ہوں۔ اب یہاں جو رفع یدین نہیں کرتے تھے نا، ان کی دم کٹی ہوئی تھی، جی 2 امام کرتے ہیں 2 نہیں کرتے۔ اچھا جی 2 کون سے کرتے ہیں جی؟ وہ احمد بن حنبل اور امام شافعی کرتے ہیں، اور امام مالک اور امام حنیفہ نہیں کرتے، تاکہ ہم اکیلے ممتاز نہ ہو جائیں۔ بھئی کہاں لکھا ہے کہ امام مالک رفع یدین نہیں کرتے تھے؟ امام مالک کی اپنی کتاب روح ارض میں موجود ہے، الموطا امام مالک، اس میں نماز کا چیپٹر کھولیں، نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث لے کے آئے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں بھی ہے، وہ رفع الیدین کے ساتھ ہے۔ امام مالک نے باقاعدہ باب باندھا ہے الموطا امام مالک میں، دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ یہ حدیث جو امام بخاری نے لی ہے نا، یہ امام مالک سے لی ہوئی ہے، صحیح بخاری میں، الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے۔ اب مالکی میں نے دیکھا وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کئی مالکی واقعی رفع یدین نہیں کرتے ہیں، جب ان کو کہیں الموطا امام مالک میں لکھا ہوا ہے۔ اب ان کے بھی علماء نے ان کو کون سی الموطا پڑھائی ہوئی ہے؟
اچھا اس میں ایک میں بات بتا دوں، الموطا امام مالک کے بھی کئی نسخے ہیں ان کے شاگردوں سے. ایک جو مشہور نسخہ ہے وہ یحییٰ بن یحییٰ کا ہے. اس میں رکوع میں جاتے وقت رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، رکوع سے اٹھتے وقت سمی اللہ لمن حمیدہ والے رفع الیدین کا ذکر ہے. بال یعنی وہ رفع الیدین فالتو ہے اس میں. لیکن جو دوسرے شاگردوں نے جو جمع کیے، جیسے عبد الرحمن ابن قاسم کی جو الموطا ہے، یا امام محمد نے جو الموطا نقل کیا ہے امام مالک سے، اس میں وہ پوری حدیث موجود ہے، رکوع میں جاتے وقت بھی، رکوع سے اٹھتے وقت بھی، پورے کا پورا، اور سجدوں میں نہیں کرتے تھے، وہی پوری ڈیٹیل موجود ہے. تو امام مالک ہاتھ بھی باندھتے تھے اور رفع الیدین بھی کرتے تھے. بہرحال المدونۃ الکبریٰ ایک کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہے، اس کی سند ثابت نہیں ہے. اس میں ہے کہ امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. بہرحال امام مالک کے شولڈر بھی تو یہ قاضی ابو یوسف نے توڑوا دیے تھے نا. میرا کلپ اتنا مشہور ہوا ہے، فقہ حنفی پوری دنیا میں کیسے پھیل گئی. لوگ کہتے ہیں کنج پھیلی، وہ دس دیتا ہے پھر کنج پھیلی ہے گن پوائنٹ کے اوپر، تلوار کی نوک پہ. تو امام مالک کے تو شولڈر ویسے ہی توڑ دیے گئے تھے. تو ویسے ہم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے بھی قائل ہے. عبداللہ ابن زبیر سے ثابت ہے، ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جس نے نبی علیہ السلام کی نماز دیکھنی ہے عبداللہ بن زبیر کی نماز دیکھو. عبداللہ بن زبیر جو سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے کہ وہ رفع الیدین کرتے تھے. تو تابعی نے پوچھا عطا ابن ابی رباح نے آپ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے حضرت ابوبکر نے نماز کا طریقہ یہی سکھایا اور ابوبکر کو نبی علیہ السلام نے سکھایا تھا. تو عبداللہ ابن زبیر کی نماز نبی علیہ السلام کی نماز تھی، تو وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر ہے، بلکہ پورا باب ہے ابن ابی شیبہ میں. میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. سنی شیعہ کی نماز ایک ہے سوائے حنفیوں کے. میں نے ثابت کیا ہے ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ، سنی اور شیعہ کی نماز میں کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے حنفیوں کے. وہ کلپ آپ دیکھ لیں، انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے. اچھا جی، کیا ترک رفع الیدین کی ساری احادیث ضعیف ہیں یا ان میں کوئی صحیح بھی ہے؟ ترک رفع الیدین کی جتنی روایتیں اصول محدثین پر ضعیف ہیں. ایک سب سے مضبوط روایت ابن مسعود کی پیش کرتے ہیں. میرا مسئلہ 70B دیکھ لیں، میں نے ڈیٹیل سے بتایا. امام ترمذی نے اسے حسن بھی کہا ہے، اور عبداللہ ابن مبارک اپنے دادا استاد کا قول بھی نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے. اور وہ روایت اگر کوئی صحیح بھی مان لے دھکے سے، تو وہ روایت تو ہے ہی بڑی چھوٹی سی ہے. اس میں تو نماز کا طریقہ ہے ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائے پھر دوبارہ نہیں اٹھائے، بس حدیث ختم ہو گئی. اس سے ایک طریقہ اور ثابت ہوتا ہے، ترک تو کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے 70B مسئلہ میں نے ڈیٹیل ریکارڈ کروایا کہ نبی علیہ السلام کے کسی صحابی سے ترک رفع الیدین ثابت نہیں. تابعین نے کیا تھا، وہ میرا کلپ آپ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ لکھیں رفع الیدین چھوڑنے کے بہانے، رفع الیدین سے فرار کے بہانے. 5 منٹ کا کلپ ہے، پوری گیم سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. کوئی ثابت نہیں ترک رفع الیدین کسی سے بھی. علی بھی کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس میں ہو کہ ہر تکبیر پر رفع الیدین کا ذکر ہو، جس میں کہ ہر تکبیر پر رفع الیدین کیا ہو نبی علیہ السلام نے؟ اس طرح کی کوئی روایت؟ ہر تکبیر پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. وہ روایتیں ہیں اس طرح کی کمزور روایتیں ہیں، لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، رفع الیدین کریں آپ کسی بہانے کریں. کئی لوگ آگے ہمیں کہتے ہیں یہ سجدوں میں نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یار اسی سجدے شروع کر دینا، تسی شروع تے کرو نا. سانو سمجھا رہے ہو، جوڑا پہلے نماز پڑھتا ہے انہوں اور پڑھواندے پہ ہو. تو وہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کرے. 2 سجدوں کے درمیان تو میں نے انس ابن مالک سے ثابت کیا ہے جز رفع الیدین میں امام بخاری کی کتاب میں کہ وہ کرتے تھے. تو ہر تکبیر پہ بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر لے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. عمومی عمل یہی ہے کہ آپ سے ہم نے 4 مقامات میں رفع الیدین کیا ہے: نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور 2 رکعتوں سے اٹھ کے. یعنی ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین ہوگا. مواقع ٹوٹل 4 بنے. پہلا ہوا، اور ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع میں اٹھتے وقت 2 یہ ہو گئے، اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت یعنی آڈ رکعت میں رفع الیدین ہوگا، اور ایون رکھتے ہیں رفع الیدین کے بغیر شروع ہوں گے. اچھا یہ اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ کسی کی رکعت رہ گئی ہوئی ہے نا، اور اس میں جزاک اللہ، اس میں اگر کوئی شخص وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ رفع الیدین سے شروع کریں، اگر آپ کی آڈ ہے تو رفع الیدین سے شروع کر لیں، اگر ایون ہے تو بغیر کر. اجتہادی مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں، جس طرح مرضی کر لیں. علی بھی اس میں ضمن سوال آ گیا کہ عیدین یا جنازے کی نماز میں رفع الیدین کرنا تکبیرات کے اوپر، ہاں کریں گے. اگر کوئی نہیں کرتا تو اس میں وہی سنت کا ترک ہو رہا ہے جی. کیوں نہیں کرتا؟ جنازے میں بھی کرنا چاہیے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ وطروں والا میں بھی دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے آپ رفع الیدین کریں، کیوں نہ کریں. اور اسی طریقے سے جب سجدہ تلاوت آ جائے تراویح میں، پھر بھی اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کرتے ہوئے جائیں. میرا تو اس پہ کلپ ریکارڈڈ موجود ہے، تکبیرات کے اوپر رفع الیدین کریں. مسند احمد میں حدیث ہے کہ رکوع سے پہلے جتنی تکبیرات ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں رفع الیدین ہوتا تھا. تو جنازے والی بھی رکوع سے پہلے ہی ہوتی ہیں، اگرچہ رکوع نہیں ہوتا.
عید کی بھی رکوع سے پہلے ہوتی ہیں، لہٰذا شیخ البانی کا موقف یہ باطل ہے کہ عید کی نماز میں رفع الیدین نہیں ہوگا، عید کی نماز میں بھی رفع الیدین ہوگا، جو بھی رکوع سے پہلے جو بھی تکبیرات ہوں گی رفع الیدین کے ساتھ ہوں گی، تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین ہوگا۔